اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم شہادت پر آپ ناظرین کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے وقت کے امام اسرار جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ مظلوم امام جس نے اپنی پوری زندگی زیادہ تر قید خانے میں گزاری، اور اس مظلومی کے عالم میں آپ نے اپنے شیعوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ آئیے ناظرین، ہم اس 7ویں امام کی اس شہادت پر اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبرہ۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آج کا جو یہ پروگرام ہے امام کی شہادت سے منسوب ہے۔ ہم کس طریقے سے امام کو منسوخ من اللہ جو کہتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو رسول اللہ کی تعلیم سے کیسے جوڑتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ دیکھیے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو پیغمبر کی جو یہ حدیث ہے اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہر ایک اس کو مانتا ہے، اہل سنت حضرات نے بھی اس کو صحیح السند مانا ہے، معتبر مانا ہے اس حدیث کو، اور ہمارے یہاں بھی معتبر ہے۔ تو یہی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ کس اعتبار سے، شکل و شباہت کے اعتبار سے نہیں فرمایا، بلکہ کردار کے اعتبار سے فرمایا، علم کے اعتبار سے فرمایا کہ جو ہم میں صلاحیتیں اور ہیں، نیکیاں ہیں یا علم ہے، وہی ہمارے ہر جانشین میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس میں بھی ایک وضاحت کر دیں، کیونکہ زیادہ تر بہت سے لوگ ہمارے موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جو غلط ہے۔ موسیٰ کاظم کہیں یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو اسی کڑی کی ایک فرد ہیں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو جو علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تو وہ حضرت علی سے ہوتا ہوا، منزلوں تک ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات یا ہر امام کی ایک دوسرے کو تعلیم دینا، تو دیکھیے، اگر امام صاحب عصمت کو تعلیم دینا یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، نہ کوئی غلط چیز ہے۔ ایک صاحب عصمت، مثال کے طور پر بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا اگر امام حسن امام حسین کی تربیت کر رہی ہیں یا ان کو علم دے رہی ہیں، تو ان کا علم تو ہے، یہ بالائے علم ہے، یہ بالائے علم ہوتا ہے۔ تو وہاں کوئی یہ بات، ہاں غیر عصمت سے جو صاحبان عصمت نہیں، ان سے اگر کوئی دکھائے ہم کو تاریخ میں کہ کبھی زانو ادب طے کیا ہو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے دیکھیے، سارے نقش قدم جب ہمارے 8ویں امام نیشا پور پہنچے ہیں تو وہاں ہر آدمی تشنا تھا کہ ہمیں جمال رسالت دکھائیے، ہمیں لہجہ رسالت دکھائیے۔ تو اب ہمارے 8ویں امام نے اسی حدیث کے اوپر گویا عمل کرتے ہوئے مظاہرہ فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد پہ۔ تو آپ نے حدیث بھی سنائی اور اپنا چہرہ بھی دکھایا۔ تو جو لوگ پرانے تھے اور نسلاً بعد نسلیں چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یقیناً ان کا لہجہ رسالت ہے، ان کی حدیث رسالت ہے، جو فرمایا ہے وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب بات جیسے کرتے ہیں کہ نسلیں بعد نسلیں، اور یہ اس حدیث کی روشنی میں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام نے جس طرح سے علوم کو درک کیا اور ایک پوری یونیورسٹی ہمارے سامنے تشکیل کی اور پیش کی، جس میں بہت ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ جو تعلیمات کا سلسلہ تھا، یہ کیسے آگے بڑھا؟ کیونکہ زیادہ تر وقت تو امام نے قید خانے میں گزارا۔ دیکھیے، ہمارے اماموں کو قید تو ہوئی،
مگر کوئی ان کے علم کو قید نہیں کر سکا. جی ہے الحمدللہ. نا, ان کا علم ہے, ان کا کردار ہے, وہ کوئی قید نہیں کر سکا, صرف ان کی جسم کو ظاہری طور پر انہوں نے قید کر دیا. تو علم کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے چاہتے تھے اور پروردگار عالم جس طرح سے ان سے چاہتا تھا وہ علم کا پیغام پہنچا دیتے تھے. ان کو علم لدنی ہوتا تھا اور اس طرح کی بہت سی مثالیں بھی ہیں, اور وہ علم پہنچا دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر کچھ لوگ آئے تھے ہمارے 7ویں امام کی قید خانے میں علم کی تھا لینے کے لیے. کچھ بھیجے گئے تھے لوگ کہ ان کے پاس کتنا علم ہے. تو امام کا ایک جو رکھوالا تھا, یعنی جو اس قید خانے کا گویا ذمہ دار تھا, تو وہ جب جانے لگا, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ علم کی تھا لینے کے لیے آئے تھے, تو امام سے وہ کہنے لگا کہ اے امام, اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میں کر لیتا ہوں. جی. تو امام نے کہا نہیں, مجھے کوئی حاجت نہیں ہے, تم جاؤ. جب وہ چلا گیا تو امام نے ان لوگوں سے فرمایا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو کیا خبر, یہ ابھی جائے گا اور رات میں اس کی موت واقع ہو جائے گی, اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کل کچھ لے کے آئیں. تو وہ لوگ جو علم کی تھا لگانے کے لیے گئے تھے تو وہ چلے آئے. تو انہی نے آ کے فوراً اپنے آپس میں گفتگو میں کہا کہ ہم ان کے عام علم کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, وہاں تو علم غیب کی باتیں ہو رہی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہ علم کا عالم تھا. اور ہمارے امام کو وقتاً فوقتاً مولا کی یہ کتاب بھی ہے تصنیفات میں, اور صحیفہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, تو اس میں کافی علوم جمع کر دیے ہیں امام نے. ہمیں لگتا ہے قید خانے ہی میں, بھئی جس طرح سے امام کے چاہنے والے شہید اول نے قید میں 6 دن میں اپنے خون سے اگر کتاب لکھی فقہ کی لمع, اور اسی طرح شہید ثانی نے 6 مہینے میں اس کی شرح کی شرح لمع. تو جب ہمارے یہ جو علماء ہیں جو شہید ہیں, ہمارے امام کے نائب ہیں, جب یہ اس طرح سے علم کا پرچار کر سکتے ہیں اور اس طرح سے علم کو تو ہمارے امام کے بارے میں تو کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے علم کو پہنچایا ہوگا. اگر اب اعتراضات کی بات ہوتی تو بہت سارے اعتراضات ہم پر کیے جاتے ہیں, اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ جو معصوم ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے, اور نبی کے علاوہ اہل بیت کے گھرانے والے بھی معصوم, یعنی جو عصمت کبریٰ ہے وہ نہیں ہوتی. تو ہم اس کو کس طرح سے اس کو ایلیبریٹ کریں؟ نہیں, یہ تو خود پیغمبر نے فرمایا ہے. جب ہمارے جابر بن عبداللہ انصاری نے سوالات کیے تھے اور پھر امام نے پورا ایک سلسلہ بتا دیا تھا کہ پہلے امام سے لے کے آخر امام تک بتا دیا تھا, تو اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں بھی بتائی تھیں کہ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام سے جابر کا معاملہ تھا. پھر جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام بھی رسول نے بھجوایا تھا جناب جابر کے ذریعے سے. تو اگر آپ غور کیجئے تو یہ ایک سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے, ایک علمی سلسلہ ہے کہ جو چلتا چلا آ رہا ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. ہمارے ائمہ منصوص من اللہ تھے, ہیں, اور وہ جو رہیں گے. اور یہ رسول نے بھی فرمایا اللہ کی طرف سے کہ 14 معصومین کے لیے جو انتخاب ہوا. حالانکہ کردار کے اعتبار سے دیکھیں تو اور بھی لوگ معصوم ہیں, جیسے مثلا جناب عباس ہو, لیکن اس میں نہیں لایا جاتا ان کو. 14 معصومین کی ایک فہرست الگ ہی ہے, اور ان کو صاحب عصمت مانا جاتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر گناہ کا کسی قسم کا کوئی دبا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی, آیت تطہیر کا مطلب ہی نازل ہونے کا یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم, یہ قرآن نے گواہی دی ہے, انما لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یعنی ہر رجس سے پاک, نجاست نہیں کہا, ہر رجس سے پاک. اب جتنے بھی رجس ہو سکتے ہیں, چاہے وہ جھوٹ ہو, غیبت ہو, نجاست ہو, جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے یہ پاک ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب پاک ہیں, یہی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو خود قرآن مجید میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ. لیکن اب کچھ اور بھی سوالات ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین نے جس طرح سے دعا کی ہے اللہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, خداوند متعال کی بارگاہ میں, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے, تو اب یہ دعا مانگنے کا سلیقہ گویا ہمیں سکھانا ہے, یا یہ بتانا ہے کہ واقعاً جو چیز جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اس میں وہ بھی شامل ہے؟ ہاں دیکھیے, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, اور اس میں بڑا کنفیوژن ہے,
کیونکہ امام خود صحیفہ کاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ امام نے اپنے کو جیسے گناہ گار اور جیسے میں بہت بڑا گناہ گار ہوں اور یہ ثابت کیا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے یہ استعمال کیے ہیں ایسے الفاظ، تو یہ گویا امام ہم سے دھوکہ کر رہا ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہ اپنے کو گناہ گار ثابت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عظمت الہی کے سامنے اصل میں اظہار عظمت الہی کرنا ہے تو اپنے کو بالکل جتنا کم سے کم انکسار پیدا کر لیں. تو وہ اس طرح سے بارگاہ الہی میں عرض کیا کرتے تھے کہ ہم بالکل ظاہر کہ تیرے جلوے کے سامنے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ کہ لوگوں نے اس کو تعلیمات سمجھ لیا، لیکن ایسا تعلیمات کے لیے نہیں کیا تھا. خود انہی نے اپنے کو چھوٹا بنا کے پیش کیا بارگاہ الہی میں کہ ہماری کیا حقیقت ہے، اے پروردگار تو ہی جو کچھ ہے وہ ہے. اس رب کے سامنے، ہاں اس رب کے، اس کی بارگاہ، اس کی جلالت کے سامنے میری کیا حقیقت ہے. اللہ اکبر، جزاک اللہ. اگر اب ہم بات کریں ساتویں امام کے بارے میں تو یقیناً آپ کی جو زندگی گزری ہے قید خانے میں بہت واقعہ ملتے. کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہو، ہمارے لیے ایک محل اس طرح سے ہو کہ ہم اپنی زندگی بھی اسی کی طرف گزار دیں تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں. ہاں تو دیکھیے بہت ہی اہم اور مشہور واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے یا کسی اور بادشاہ نے، کیونکہ تقریباً 6 بادشاہوں کا دور گزرا ہے، 6 ظالم بادشاہوں کا، کہ جس میں منصور دوانقی بھی ہے، مہدی عباسی بھی ہے، اور پھر یہ آخر میں ہارون رشید جس کی وجہ سے شہید ہوئے آپ. تو ان بادشاہوں میں سے کسی نے، یا خاص طور سے ہارون رشید نے، ایک فاحشہ عورت یا ایک خوبصورت عورت کو بھیج دیا تھا امام کے قید خانے میں، جس میں قید تھے، جس حجرے میں، اس میں بھیج دیا. اور فقط اس لیے بھیجا، وہ تو سمجھتے تھے نا کہ ہم مثلا معاذ اللہ جو ہے وہ بے عزت تو ہم نہیں کہہ سکتے، عزت خطرے میں ڈال دیں، یہ کر دیں، لیکن وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. تو وہ گئی تو تھی غلط کام کے ارادے سے، بھیجی گئی تھی اس لیے، لیکن جب دیکھا کہ ساتویں امام سجدے میں پڑے ہیں اور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ بہت دیر تک تو یہ سب منظر دیکھتی رہی. بھئی سجدے سے سر اٹھائیں تو مدعا کہے. تو پھر کیا دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں تو داہنی طرف جیسے جنت ہے اور نہریں بہہ رہی ہیں، بائیں طرف جنت کے نظارے حوریں نظر آ رہی ہیں اور ان کے سجدے سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. تو اس کو کچھ بننا پڑا اور یہ بھی سجدے میں گر گئی. تو جب کئی دن گزر گئے تو پھر بادشاہ نے قید خانے میں کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آخر ماجرا کیا ہے، ہم نے بھیجا تھا کس کام کے لیے اور ابھی تک یہ واپس نہیں آئی ہے، اس کو آ کے مدعا بیان کرنا چاہیے. تو وہاں جو لوگوں نے دیکھا تو جا کے بادشاہ سے بتایا کہ اس کو جس کو بھیجا تھا تو وہ تو سجدے میں پڑی، ادھر امام سجدے میں، ادھر وہ سجدے میں ہے. تو کہا کہ کسی صورت سے اس کو لے کے آؤ. تو اس کو اب یعنی اتنی ظالم حکومت تھی کہ وہ سجدے سے گویا یعنی یہ لوگ اللہ کے بھی نہیں تھے، رسول و اہل بیت کے تو تھے ہی نہیں، اللہ کے بھی نہیں تھے، سجدہ اللہ کا کر رہی تھی وہ. لہٰذا اس کو گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لائے اور اس سے ماجرا پوچھا. کہا کہ تجھے تو اس لیے بھیجا گیا تھا. تو کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ساتویں امام سجدے میں ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حوریں اور فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ بھی سبوحن قدوسن کہہ رہے ہیں. جنت کا مناظر ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ایک طرف شہد کی نہر ہے تو ایک طرف دودھ کی نہر ہے. لہٰذا مجھ سے رہا نہ گیا اور میں سجدے میں گر گئی. تو پھر بادشاہ کہتا ہے، جو بھی ہارون رشید تھا یا جو تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور یہ حکم کر دیا جائے کہ یہ بیان نہ کرے کسی سے، ورنہ ہم پر اہل بیت کی فوقیت ہوگی اور لوگوں کا جھکاؤ اہل بیت کی طرف ہونے لگے گا. کیا کہنا. جزاک اللہ. اب ہم نام کی بات کریں. جی حضرت جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک طرف نام ہے موسیٰ اور ایک طرف کاظم. جی ہیبت موسیٰ وہ ہر انسان کے ذہن پہ ہوتی ہے اور کاظم یعنی غصے کو پی جانا. اس دونوں نام کو کیسے جوڑ کے دیکھا جائے؟ اصل میں آپ اگر یہ دیکھیں، یہ موسیٰ کا جو لفظ ہے یہ قبطی زبان کا لفظ ہے. منہ الگ ہے، سا الگ ہے. تو کہتے ہیں کہ منہ کے معنی جو ہیں یہ یہاں پہ پانی کے ہیں اور سا کے معنی جو ہیں وہ درخت کے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس طرح تو اسی سے
اسی لفظ سے درخت بھی نرمی کا اظہار کرتا ہے اور پانی بھی نرمی کا اظہار کرتا ہے. لہٰذا اسی کی مناسبت سے کاظم کہا گیا. کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو ضبط کرنے والا. جو خاصیت درخت کی ہے وہی خاصیت اس کا لفظ کاظم میں بھی پائی جاتی ہے. جو سا کی یعنی پانی کی ہے وہی خاصیت لفظ کاظم میں بھی پائی جاتی ہے. لہٰذا آپ امام کا یہ جو نام کاظم لفظ وہ ہے تو غصے کو پی جانے والا. خود موسیٰ سے بھی یہی معنی نکلتے ہیں اور کاظم سے بھی یہی معنی نکلتے ہیں. جزاک اللہ. سرکار اب ہم بات کریں تو اکثر امام سے امتحانات لیے جاتے رہے اور جتنے بھی ائمہ گزرے. 7ویں امام کے بارے میں خاص طور سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کو دسترخوان پہ بلایا گیا اور یہ ہوا کہ آپ کا امتحان لیا جائے گا اسی طرح سے جیسے جناب موسیٰ کا. تو وہ واقعہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں. تو ہاں تو وہ امام کو جب بلایا گیا اور وہی کہ عزت کا مسئلہ کہ عزت خطرے میں ڈال دی جائے، لیکن یہ کہ ائمہ کا معاملہ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو وہیں پہ قالین کے اوپر ایک شعر بنا ہوا تھا. مختلف آپ دیکھتے ہوں گے چیزیں بنی ہوتی ہیں تو شعر بنا ہوا تھا. تو انہوں نے جب جو آدمی غلط ارادہ رکھتا تھا امام کی طرف، تو جیسے ہی امام نے دیکھا کہ اس کا غلط ارادہ ہے تو فوراً ہی اس شعر کو حکم دے دیا. یعنی جبکہ وہ تصویر تھی، وہ ایک تصویر یعنی بنا ہوا تھا وہ، تو اس کو حکم دیا کن اسدن. کیا کہنے، یعنی فوراً جو ہے وہ شیر کی شکل اختیار کر لیا اور جو اس طرح کی بے ادبی کرنا چاہ رہا تھا اس کو اس نے نگل لیا وہیں بھرے دربار میں. اب بادشاہ پریشان ہارون کہ یہ کیا غضب ہو گیا، اور جانتا تو تھا کہ یہ لوگ صاحب کرامات ہیں، اظہار نہیں کرتے تھے یہ لوگ مگر جانتے تو تھے ہی. تو پھر اب وہاں سارے لوگ درباری گڑگڑانے لگے. بادشاہ بھی کہنے لگا کہ کسی صورت سے یہ آپ نے جس طرح سے ایسا کیا اور یہ اگل دے اس کو اور زندہ ہو جائے یہ ہمارا آدمی. تو بہت پیارا جواب دیا. ہمارے تاریخ میں ثبت ہے، ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ اگر جو موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا اس نے ان ساحروں کو نگلا تھا، اگر اس نے اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اگل دیتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ بہترین واقعہ ہمارے امام کی شان میں، لیکن اسی کے بعد سے پھر اذیت بھی پہنچائی جانے لگی. وہی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم کیونکہ ان کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی مظلومیت اور اس کا اظہار کس طریقے سے قید خانے میں. دیکھیے آپ تقریباً آدھی زندگی آپ کی، بلکہ جوانی بھی اور بڑھاپا بھی، 55 سال کی تو عمر تھی آپ کی. 7 صفر سن 128 ہجری میں تو آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور 25 رجب المجرب سن 183 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. تو 55 سال کا عرصہ تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کی اکثر زندگی قید خانے میں گزری، اور قید خانے میں گزری، کبھی اس قید خانے میں کبھی اس قید خانے میں. تو ایران میں چنانچہ ایک قید خانہ ہے جس کو کہتے ہیں زندان ہارون، ہارون رشید. اس میں ہمارے امام 7ویں امام قید کیے گئے تھے اور راستہ کہیں سے کوئی تھا ہی نہیں، مگر وہاں پہ ایک سوراخ اوپر سے کیا گیا ہے. تو جب وہاں پہ آدمی جاتا ہے ایک خاص خوشبو آتی ہے کہ جو امام وہاں رہے تھے اس کی وجہ سے وہ خوشبو آج بھی زندان ہارون میں وہ آتی ہے، ایران میں موجود ہے وہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ان امام کو اذیتیں بہت پہنچائی گئیں، اور جو بھی بادشاہ ہوا اس نے قید خانے میں ضرور رکھا. 6 ظالموں کا دور گزرا ہے، اور اس کے بعد سے آخری جو زمانہ تھا اس میں بھی کہتے ہیں کہ کتنے ظالموں کے قید خانوں میں رکھا گیا. آخری جو تھا وہ سندی بن شاہک، وہ مالک زندان تھا، اور اسی کو سپرد کیا گیا تھا کہ ان کو کسی صورت سے قتل کر دینا ہے، ان کو مار دینا. کئی مرتبہ کوششیں ہوئی ہیں لیکن یہ کہ وہ ایسا نہیں کر سکا، لیکن یہ آخری منزل تھی. اور سندی بن شاہک کے ذریعے جو ہے وہ ہارون رشید نے رطب میں، جسے کھجور کہتے ہیں، اس میں، یا کہتے ہیں کھانا جو بھیجا گیا تھا اس کے اندر زہر ملا کے بھیجا، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. سب سے دردناک بات سلسلہ امامت میں یہ ہے کہ کسی بھی امام کی قید خانے میں
شہادت نہیں ہوئی ہے، اللہ اکبر، قید سے نکل کے ہوئی ہے. قید میں رہتے تھے امام، لیکن بعد میں گھر آ گئے اور گھر میں شہادت ہوئی. لیکن یہ ہمارے امام ایسے ہیں کہ قید خانے ہی میں آپ کی شہادت ہوئی. اللہ اکبر. اور قید خانے میں شہادت ہوئی، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں بھی موجود تھیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے کسی کی شہادت ہوئی ہے. یہ بھی امام کی خاصیت ہے. ابھی میں اس کے اوپر ایک بات بھی کہوں گا. یہ امام ہمارے ساتویں امام ہی کی خاصیت تھی. اب یہ دلیل کیسے بنا کہ یہ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں تھیں؟ تو کہتے ہیں جب ہماری امام شہید ہو گئے تو اس نے ہارون رشید نے قلیوں کو بلایا. اب آپ سوچئے امام، وقت کا امام، شیعہ وہاں موجود تھے کازمین میں، لیکن یہ کہ قلیوں کو بلا کے، حمالوں کو بلا کے ان سے جو ہے جنازہ اٹھوایا، اور جسر بغداد، جو بغداد کا پل آج بھی وہ موجود ہے، اس کے اوپر جا کے رکھ دیا. اور ان لوگوں نے اعلان کر کے کہا یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. تو اب کوئی ظاہر ہے کہ جب رافضیوں سنا تو چاہنے والے سمجھ گئے کہ ہمارے امام ہی کا ہوگا. تو اس میں ایک شخص تھا سلیمان ابن جعفر، تو وہ امام کا چاہنے والا تھا، شاید اس کا پیشہ بھی لوہاری تھا. وہ آیا اور اب کئی لوگوں کو لے کے محلے کے آیا. تو کہتے ہیں کہ اس نے جب چادر ہٹائی ہے تو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں موجود تھیں. ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کو اس نے کاٹا اور اس کے بعد امام کے جنازے کا اہتمام کیا. پھر 8ویں امام تشریف لائے مدینے سے اور آپ کو دفن کیا گیا. تو اچھا یہی وجہ ہے، یہی جو خاصیت ہے، یہی آپ کے باب الحوائج ہونے کی دلیل بھی ہے. جزاک اللہ. میرا یہ سوال شاید رہ جاتا اگر آپ اس میں. جی باب الحوائج ہونے کی دلیل بھی. دیکھیے شہادتیں جہاں ایک الگ انداز سے ہوئی ہیں، 3 ہی باب الحوائج ہمارے ہاں مشہور ہیں. ایک ہیں حضرت ابو الفضل عباس، ان کی بھی ایک انوکھی شہادت ہے، ایک نیا انداز ہے. اسی طرح سے علی اصغر علیہ السلام کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے، جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اور تیسرے باب الحوائج ہمارے 7ویں امام ہیں. تو ان تینوں کی میں وجہ تھوڑی بتا دوں کہ ہمارے حضرت عباس علیہ السلام جو باب الحوائج قرار پائے، بارگاہ الہی سے جو لقب یہ ملا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے کسی کے شان قلم نہیں ہوئے، اور کوئی منہ کے بھل زمین کربلا پہ نہیں آیا. کیونکہ جو بھی شہید ہوتا تھا وہ ہاتھوں سے اپنے کو روک لیتا تھا، اور ہاتھ اسی لیے ہوتی ہیں کہ چہرہ بچا لیں. لیکن ہمارے جناب عباس منہ کے بھل زمین کربلا پہ آئے، لہٰذا یہ ایک انوکھا انداز تھا شہادت کا. تو پروردگار عالم نے باب الحوائج کا لقب دیا. اس طرح سے کبھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ 6 مہینے کے کسی بچے کے اوپر 3 بھال کا تیر چلایا جائے. کبھی تاریخ میں آدم سے لے کے آج تک نہیں ملتا کہ ایسا کبھی ہوا ہوگا. لیکن تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، اس کو 3 بھال کے تیر سے مارا گیا، جو بہت وزنی تیر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو باب الحوائج پروردگار عالم کی طرف سے لقب ملا. یہ جو ہے ہمارے 7ویں امام کو جو باب الحوائج کہا گیا، تو آپ کی ایک تو قید خانے میں شہادت، اور پھر یہ کہ ہتھ کڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے شہادت. تو یہ ایک انوکھا شہادت کا انداز تھا. لہٰذا اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے بھی پروردگار عالم نے ہمارے 7ویں امام کو باب الحوائج کا لقب دیا. اب باب الحوائج، بس آخری بات کہ باب الحوائج جو کہا گیا تو واقعاً اس کا لوگوں میں کیا میسج گیا، واقعی باب الحوائج کہے گئے. تو اس کا ایک واقعہ، دا پائنیئر الہ آباد سے ایک اخبار نکلتا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 100 برس پہلے کی، کہ ایک نابینا تھا جس کو سارے ڈاکٹروں نے عراق میں کہہ دیا تھا اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، تم اب کبھی بینا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ساری رگیں سوکھ چکی ہیں اور اب کوئی علاج اس کے لیے نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے. نکال دیا اس کو ہاسپٹل سے. تو وہ کہیں نہیں آیا، چونکہ وہ بغداد میں تھا، بغداد کے ہاسپٹل میں، وہ کازمین قریب تھا. تو وہ ہمارے 7ویں امام کے روضے پہ آیا، وہ کہا آپ باب الحوائج ہیں، اور آپ باب الحوائج ہیں. سارے ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا لا علاج ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایسے روحانی ڈاکٹر ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا مرض لا علاج ہے. لہٰذا یہ جملے وہ کہہ ہی رہا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ چیخا کہ میں سب دیکھ رہا ہوں،
میں دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ لوگ آگے بڑھے، اس کو چومنے لگے، اس کا لباس لے جانے لگے، تو اس نے اعلان کر کے کہا کہ ہمیں یہ آنکھیں ہمارے امام نے دی ہیں، باب الحوائج نے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا آج اس پرنور گفتگو کے لیے، اور یقیناً ہمارے سارے ائمہ ہمارے لیے ہمارے مشعل راہ ہیں، مشعل راہ بھی ہیں، اور زندگی کے ہر عمل میں ہمارے عمل دیکھ بھی رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور آج ہم تبصرہ کر رہے تھے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم شہادت پر۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے امام کے سچے جانثاروں میں شامل کرے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے آخری امام اسرار جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل کرے، اور ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار کرے۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔